الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ زندہ بھی ہیں اور رزق بھی دیے جاتے ہیں انہیں، اللہ تعالیٰ انہیں رزق بھی دیتا ہے نا۔ اب تعجب کی بات ہے کہ جن کی گردن مار دی گئی، سر اڑا دیا گیا، پھانسی کے پھندے میں لٹکا دیا گیا، قبر کی تاریکی میں پہنچ گئے، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ زندہ ہے۔ بتاؤ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی سچا ہے؟ بولیے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی سچا ہے اللہ تعالیٰ سے زیادہ؟ اللہ تعالیٰ کی بات سچی ہے نا، مانتے کہ نہیں مانتے؟ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا صادق، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا سچا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سچا۔ لیکن ہمارے ذہن کے مطابق ہم دیکھتے ہیں تو اس آیت سے سمجھ میں آتا کہ چلتے پھرتے انسان کو اللہ تعالیٰ نے مردہ کہا، اور جو کٹ گیا اللہ کی راہ میں اللہ تعالیٰ اسے زندہ کہا۔ تو میں آپ کو سمجھا دوں کیوں کہا، مچل کر بولیے اور زور سے، اور زور سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چلتے پھرتے انسان کو مردہ، اٹھتے بیٹھتے انسان کو مردہ، لیکن جو قتل کر دیے گئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زندہ۔ اور اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، اللہ کی بات سچی ہے۔ اس میں وجہ کیا ہے، اس میں راز کیا ہے، میں یہ راز آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اولیاء کرام کے دلوں میں سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے میرے نبی کی، اس کی، جن کے دل میں میرے نبی کی محبت ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ جن کے دل میں میرے نبی کی محبت ہے اللہ تعالیٰ انہیں محبوبیت کا تاج پہنا دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ انسان جس کے دل میں میرے نبی کی محبت نہیں، جن کے دل میں میرے نبی کا پیار نہیں، جن کے دل میں میرے نبی کی الفت نہیں، جن کے دل میں میرے نبی کا عشق نہیں، اس کے متعلق کہا گیا اگرچہ یہ چل رہا ہو، اگرچہ یہ پھر رہا ہو، اگرچہ یہ کھا رہا ہو، اگرچہ یہ زندگی گزار رہا ہو، لیکن اگر اس کے دل میں ہمارے نبی کی محبت نہیں پھر بھی یہ مردہ ہے۔ لیکن وہ اللہ والے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، اگر ان کے دل میں میرے نبی کی محبت ہے تو وہ مر بھی گئے، شہید کر بھی دیے گئے، پھر بھی اللہ تعالیٰ زندہ کہا۔ مطلب یہ کہ جن کے دل میں میرے نبی کی محبت ہوگی وہ زندہ ہوگا، اور جن کے دل میں میرے نبی کی محبت نہیں اگرچہ چلتا ہو، اگرچہ پھرتا ہو، وہ مردہ ہے۔ عقیدہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ بد عقیدے، یہ وہابی، یہ دیوبندی، یہ اہل حدیث، یہ رافضی، یہ بد عقیدے لوگ جن کے دلوں میں میرے نبی کی محبت نہیں، اگرچہ نمازیں پڑھتا ہو یہ مردہ ہے، اگرچہ روزہ رکھتا ہو یہ مردہ ہے، اگرچہ یہ صدقات کرتے ہو یہ مردہ ہے۔ اس لیے جن کے دل میں محبت نہیں ہے، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بندہ مردہ ہے، بہرا ہے۔ کہ پیارے حبیب کی سچی پکی محبت اگر آپ کے دل میں ہے تو آپ زندہ ہیں، اور زندہ ہیں اسی لیے ہم لوگ قبر میں جا کر فاتحہ پڑھتے ہیں۔ بولے سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں قبر پوجوا کہتے ہیں، ہمیں کیا کہتے ہیں؟ قبر پوجوا، قبر کی عبادت کرنے والا۔ قبر میں اگر فاتحہ پڑھنے چلے جائیں تو بغل والے لوگ، قریب کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ قبر پوجوا کہتے ہیں۔ قبر پر جا کے فاتحہ پڑھتا ہے، ہندوؤں کی طرح، جس طرح ہندو مندر میں جاتا ہے اس طرح ہم قبر کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انہیں بتائیں ہم میت مردوں کے پاس نہیں جاتے ہیں، ہم مردوں کے پاس نہیں جاتے ہیں، بلکہ جن کے دل میں نبی کی محبت ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں، ہم زندوں کے پاس جاتے ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ ہم اولیاء اللہ کے دربار میں جا کر ہم یہ بتاتے ہیں کہ ان کے دل میں میرے نبی کی محبت ہے، تو جن کے دل میں میرے نبی کی محبت ہوگی وہ زندہ ہیں، تو جو زندہ ہوتے ہیں ان کے سامنے جا کر ہم اپنی فریادیں رکھتے ہیں، اسی لیے تو وہ ہماری سنتے ہیں اور ہماری مرادیں پوری کرتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ چلیے کچھ مسئلہ میں آپ کو بتا دوں، پھر اس کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آپ لوگ بھی بہت بور ہو گئے ہیں، ہے نا؟ نیند بھی آ رہی ہے نا؟ شاعر صاحب چلے گئے ہیں، ہے نا؟ آپ لوگ بھی جو ہے آپ لوگ مردہ تو نہیں آ رہا؟ سبحان اللہ۔
زندہ ہیں بھائی، بولے سبحان اللہ۔ زندے لوگ بیٹھے ہیں، آپ لوگ بھی زندہ ہیں، سبحان اللہ۔ آپ لوگوں کا اگر انتقال ہو جائے مجھ سے پہلے تو ہم آپ کی قبر میں جائیں گے اور فاتحہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جائیں کہ نہیں جائیں گے؟ وہاں دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بغیر دعوت کے وہاں پہنچیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ اور میرا اگر آپ سے پہلے انتقال ہو جائے تو آپ لوگ آئیے گا فاتحہ پڑھنے؟ فاتحہ پڑھنے آتا ہے آپ کو؟ الحمدللہ فاتحہ پڑھنے آتے ہیں، نہیں تو آپ لوگ کیسے جائیے گا جی فاتحہ پڑھنے؟ آتا ہے؟ چلیے میں آپ کو بتاؤں، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں جو کانٹیکٹ رکھے ہوئے بغل والوں سے، بغل والے سمجھ رہے ہیں آپ لوگ، جن کا عقیدہ جو ہے گڑبڑ ہے، جن کا نام میں نے بتایا، جو وہاں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ لوگ غور سے سنیے۔ لوگ کہتا ہے، کچھ میرے متعلق ایک بات مشہور ہوئی حافظ اکرم صاحب، کہ جب سے امام صاحب آیا ہے خالی دیوبندی وہابی کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جب سے آیا ہے وہابی کو چھوڑتا ہی نہیں ہے، اس کا جنازہ ہی نکالتا ہے، بدعقیدوں کو چھوڑتا نہیں۔ کیوں میں نے چھوڑتا معلوم ہے؟ انہوں نے میرے نبی کی گستاخی کی، انہوں نے میرے نبی کی گستاخی کی ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اگر یہ لوگ، یہ بدعقیدے لوگ میری ماں کو گالی دیتے، میرے باپ کو گالی دیتے، میرے خاندان والوں کو گالی دیتے تو ہم برداشت کر لیتے، لیکن انہوں نے مالک کائنات کو گالی دی ہے، مالک کائنات کی گستاخی کی ہے، جس کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ کھانا بھی حرام سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی حرام سمجھتے ہیں، ان کے گھر آنا جانا بھی حرام سمجھتے ہیں۔ جن کے دل میں میرے نبی کی محبت نہیں، اس کے گھر نہ آنا نہ جانا نہ کھانا، کوئی رشتہ نہیں ایسے لوگوں سے، کیونکہ قبر کی تاریکی میں نہ میرا باپ کام آئے گا، نہ میری ماں کام آئے گی، اور نہ ہی میری اولاد کام آئے گی۔ اگر قبر کی تاریکی میں اگر کوئی کام آنے والی ذات ہے تو ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہم اپنے نبی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، عمل میں اگرچہ ہم کمزور ہیں، ہمیں بے نمازی ضرور ہیں، ہم گنہگار ضرور ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے دلوں میں میرے نبی کی محبت ہے۔ کہیں بھی اگر میرے نبی کی شان میں کوئی ادنا توہین بھی کرتا ہے، ادنا گستاخی بھی کرتا ہے، تو ہم اس کے لیے علم بغاوت بلند کرتے ہیں اور یہ پیغام دیتے ہیں کہ تم ماں کو گالی دے دو، خاندان کو گالی دے دو، برداشت کر لیں گے، لیکن میرے نبی کی شان میں ادنا توہین بھی کی تو تمہاری زبان کھینچ لی جائے گی۔ ہم اپنے نبی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ حضرات، کہنے والے یہ بدعقیدے لوگ ہمارے نبی کی محبت کو دل سے چھینتے ہیں، ہمارے نبی کی محبت سے یہ دور کرتے ہیں، یہ نماز کی صورت اختیار کرتے ہیں، نماز دکھا دکھا کر نبی کی محبت دل سے نکال دیتے ہیں۔ یہ حالت ہو چکی ہے۔ حضرات، کہنے والے آپ سے کہیں گے کہ مزار پہ چادر چڑھانا، شفیق الاسلام غور سے سننا، چادر چڑھانا مزار پہ، پھول چڑھانا مزار پہ، اس کو سنیے ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کیا فرماتے ہیں؟ میرے امام پر اعتراض کیا جاتا ہے، میرے امام کو گالی دی جاتی ہے، ان بدعقیدوں نے میرے امام اعلیٰ حضرت کو گالی دی، ان بدعقیدوں نے اپنی بدعقیدگی کی وجہ سے اولیاء کرام سے لوگوں کو دور کر دیا، نوجوانوں کو دور کر دیا، نوجوانوں کو گمراہ کر دیا۔ میرے امام کیا کہتے ہیں، مزارات پر حاضری کا طریقہ کیا بتاتے ہیں، پھول کے متعلق کیا فرماتے ہیں، اپنے ذہن میں نقش کریں گے، اور آپ نوجوانوں سے گزارش کروں گا اسی مطابق جو میں کہوں گا اسی کے مطابق آپ عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، بولیے انشاءاللہ۔ جو میں کہوں گا آپ اسی طریقے سے مزار پر جائیں گے اور اسی طریقے سے آپ وہاں جا کر فاتحہ پڑھیں گے، دعا کریں گے انشاءاللہ۔ ذہن میں نقش کر لیجئے، میرے امام نے فرمایا، جو اماموں کے امام ہیں، مجدد اعظم ہیں، بولے سبحان اللہ، مفسر اعظم ہیں، محقق اعظم ہیں، مدقق اعظم ہیں، جو اعلیٰ امام ہیں، جو اولیٰ امام ہیں، جو اماموں کا امام ہیں، جو بریلی کا امام ہے، جن کا نام امام احمد رضا خان ہے، جنہیں زمانہ اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتی اور پہچانتی۔ میرے امام نے کیا کہا، میرے اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا کہ مزار پر جب جاؤ تو مزار پر سر کی جانب سے نہ جاؤ، پیر کی طرف سے جاؤ۔ کیا؟ پیر کی جانب سے جاؤ، اور جو بزرگ وہاں آرام فرما رہے ہیں مزار سے کم 4 ہاتھ دور ہو کر کھڑے رہو۔ کیا فرمایا؟
4 ہاتھ توجہ، یہ بدعقیدے لوگ ہمارے عام جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان نوجوانوں کو دیکھ کر یہ فتویٰ ٹھوکتا ہے، ہم ان کے عالم کو دیکھ کر فتویٰ ٹھوکتے ہیں، وہ ہمارے جاہلوں کو دیکھ کر فتویٰ ٹھوکتا ہے، ان پڑھ لوگوں کو دیکھ کر وہ کہتا ہے اور اپنا اعتراض کرتا ہے۔ اگر کوئی نوجوان جہالت کی وجہ سے نہیں جانتا ہے، کوئی مزار کو چوم لیتا ہے تو وہ اس کی غلطی ہے۔ جو اصل جو ہمارا عقیدہ ہے، جو ہمارا طریقہ ہے، ہم آپ کو وہ بتا رہے ہیں۔ اگر کوئی مثال کے طور پر آپ کو ہم نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ اس طرح سے نماز پڑھیں، اگر کوئی غلط نماز پڑھے تو وہ عالم کا قصور ہے یا اس کا قصور ہے؟ کیا نمازیں اب خراب ہو گئی؟ کیا نماز پڑھنا حرام ہو گیا؟ اگر کوئی نوجوان مزار پہ جا کر کوئی غلط کام کر لے تو کیا مزار پہ جانا حرام ہو گیا؟ کوئی جا کر چوم لے تو کیا مزار پر جانا حرام ہو گیا؟ کوئی نمازی اگر غلط طریقے سے نماز پڑھ لے تو کیا نماز پڑھنا حرام ہو گیا؟ اسے بتایا جائے گا، اسے سکھایا جائے گا۔ اگر کوئی نوجوان جا کر مزار کے قریب ہو جاتا ہے، چومتا ہے، ہاتھ لگاتا ہے تو انہیں بتایا جائے، سکھایا جائے کہ میرے امام نے فرمایا کہ مزار شریف سے 4 ہاتھ دور کھڑے ہوں۔ کتنا؟ 4 ہاتھ دور کھڑے ہوں، اور جو مزار پر چادر چڑھاتے ہیں اس کو بھی سن لیجیے۔ اس پہ بہت اعتراض کیا جاتا ہے، کیا مزار والے کو ٹھنڈی لگ رہی ہے؟ ان حرام خوروں سے پوچھئے کہ اس کے گھر پر جو ہے ٹھنڈی کے موسم میں 4 کمبل، کتنا؟ ایک آدمی 4 کمبل ہو رہا ہے، نیچے الگ کمبل، اوپر الگ کمبل، پائٹی الگ کمبل، سر کی طرف الگ کمبل ہے کہ نہیں؟ حالانکہ 2 کمبل سے بھی کام چل سکتا ہے، 1 کمبل سے بھی کام چل سکتا ہے، لیکن استعمال کر رہا ہے نا۔ تو سنیے اصل بات کیا ہے؟ چادر چڑھانا، ہم نے چڑھانا بولتے ہیں، تو اس کو سمجھئے کہ میرے امام نے فرمایا کہ ایک چادر چڑھائی جائے۔ کیا؟ ایک چادر رکھی جائے۔ کتنا؟ ایک چادر، تاکہ اور قبروں سے اور لوگوں سے ان کی قبر ممتاز ہو جائے، الگ ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی دوسری چادر چڑھا دے تو چڑھا دے، رکھ دے، اس کے بعد اس کو ہٹا دے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں، ایک چادر چڑھانے کا حکم ہے۔ اگر کوئی چادر چڑھا دیتا ہے، کسی نے منت مانگی ہے، اور یہ یاد رکھیں قبر میں جا کر، مزار شریف میں جا کر منت مانگنا یہ واجبی نہیں ہے۔ اگر کوئی منت مانگ لیتا ہے تو کفر یا شرک نہیں ہو جاتا، اور آپ پر واجب بھی نہیں کہ آپ چڑھائیں جا کر۔ مزار پر چادر رکھنا ضروری نہیں ہے، سمجھ گئے؟ آپ مجھے کیا مانتے ہیں؟ میں سنی ہوں کہ کچھ اور ہوں؟ ارے بولیے، میں بریلوی ہوں کہ نہیں ہوں؟ تو بعد میں بولیے گا امام صاحب تو اس کا سپورٹ کر رہا تھا، سنی ہوں نا؟ تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ مزار پر ایک چادر رکھی جائے، اس کے بعد اگر کوئی 1000 چادر لائے تو چادر کو لگائے، فیض لے اور اس کو اٹھا کے رکھ دے، غریبوں میں تقسیم کر دے، جس طرح چاہے وہ استعمال کرے، لیکن مزار پر ایک چادر رہنی چاہیے۔ یہ میرے امام نے فرمایا، سمجھ گئے؟ میرے امام نے فرمایا ایک چادر رکھی جائے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، پھول جو رکھتے ہیں، یہ بدعقید لوگ اس طرح گمراہ کرتے ہیں، مندر کو دکھائے گا، مندر پہ دیکھو پھول لگا رہا ہے، اسی طرح مزار پہ جا کر پھول لگا رہا ہے۔ سمجھ رہے؟ کہتے ہیں پھول کیا ہے؟ حدیث مبارکہ کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جو تر و تازہ پھول ہیں، جن سے خوشبو آتی ہے، تر و تازہ پھول ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو جب قبر پر، چاہے وہ مزار ہوں یا عام مسلمان کی قبر ہوں، اس پر جب پھول ڈالی جائے، پھول کو رکھا جائے، تو جب وہ تسبیح پڑھتی ہے، وہ تر و تازگی، وہ پھول جو اس کے اندر تر و تازگی موجود ہے، جب وہ تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے، تو قبر پر لیٹے افراد کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو قبر پر پھول چڑھانے میں، رکھنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، سمجھ گئے نا؟ لیکن ادب کا خیال رکھتے ہوئے کھڑا کہاں ہونا ہے؟ 4 ہاتھ دور ہو کر پیٹی کی جانب سے، پیر کی جانب سے جاتے ہوئے آپ کا پشت جو ہے پچھم کی طرف ہو، اور آپ کا چہرہ مزار والے کی طرف ہو۔
سمجھ رہے؟ پچھم طرف آپ کا پشت ہو، آپ کا پشت جو ہے، پیٹھ جو ہے پچھم کی طرف ہو، اور آپ کا چہرہ مزار والے کی طرف ہو. سمجھ گئے؟ یہ طریقہ ہوا. اور میں آپ کو بتاؤں اور بتا دوں، سن رہے ہیں آپ لوگ؟ ثبوت دیجئے تو ایک مرتبہ ولیوم بڑھائیے، ولیوم سمجھ گئے، وولٹیج بڑھائیے. چلیے اس کو سنیے. مزارات وغیرہ میں آپ کو ایک سے ایک بابا ملیں گے. کیا ملیں گے؟ ایک سے ایک بابا. ایسے ایسے بابا کو میں نے دیکھا ہے اپنے آنکھ سے. ہاتھ میں ہتھکڑی ہے، ہتھکڑی لوہا، اور اتنا بڑا بڑا ڈنڈا لیا ہوا، اور تسبیح و تحلیل کے لیے جو مالا ہے، ہم اپنے انداز میں بول رہے تسبیح و تحلیل کے لیے، جو اس کے سر سے گلے پہ جو مالا ہے، اتنا بڑا بڑا مالا، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری ولایت اسی کو عطا کر دی ہے. اتنا بڑا بڑا مالا پہن کے، اور ہاتھ میں طرح طرح کی زنجیریں اور لوہے کی چیزیں. اس قسم کے جب آپ کو بابا ملے تو ان کے قریب کبھی مت جائیے. سمجھ گئے؟ جو بظاہر شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے، جو اپنے ہاتھ میں بالیاں پہن رہا ہے، جو لوہے استعمال میں لا رہا ہے، جو بڑا بڑا مالا لوہے کی زنجیریں لٹکایا ہوا ہے، ایسے باباؤں سے مزارات میں دور رہیے. اس لیے کہ کھلم کھلا وہ شریعت کی نافرمانی کر رہا ہے. اس لیے کہ صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ لوہے کا استعمال، ہاتھ میں بالیاں پہننا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر حرام فرمایا ہے. تو جو حرام کرتا ہے، کھلم کھلا حرام کام کرتا ہے، اس کی عزت کرنا بھی ناجائز ہے، ان کی تعظیم کرنا بھی ناجائز ہے. آپ ان کی تعظیم نہیں کریں گے، ان کے پاس نہیں جائیں گے، ان سے فاتحہ نہیں کروائیں گے، ان سے تعویذ نہیں لیں گے، ان سے کوئی کام نہیں کروانا ہے. ایک مزار کے متعلق ایک ویڈیو آئی تھی، پوچھا گیا کہ میرے نبی کا کلمہ پڑھو، میرے نبی کا کلمہ پڑھو. یہ شاید ہمارے وارث پاک رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کی بات ہے. غالباً وارثی، ایک وارثی، ایک بابا سامنے موجود تھا. ویڈیو دیکھا، ویڈیو میں پوچھا گیا کہ کلمہ، پہلا کلمہ سنا دیجئے. کیا بولتا ہے؟ یا وارث یا وارث یا وارث. اب اس کے لیے کلمہ بھی یا وارث یا وارث. پہلا کلمہ یا وارث ہے. کیا ہے پہلا کلمہ؟ اگر اس سے پوچھا گیا کہ نماز فجر کے وقت میں کتنی رکعت نماز ہے، تو بتا نہیں پایا، اسے خبر تک نہیں. اس جیسے لوگوں کی جہالت کی وجہ سے بدعقیدوں نے ہمیں نشانہ بنایا. اس کی وجہ سے ہمارے نوجوان لوگ گمراہ ہوتے چلے گئے. حقیقت بات ہے، اس کو ذہن نشین رکھ لیں، ایسے باباؤں سے دور رکھیں.